الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مایہ ناز میں بے حد درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ جلوہ فرما ہے اور اپنی برکتوں سے حصہ دے رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ عبادت کر کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے شعبان المعظم کی برکتیں سمیٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور شعبان المعظم کے اس ببرکت مہینے میں خوب عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پیارے نبی، محترم نبی، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کرو۔ اب یہاں لفظ صلاۃ کے کافی معنی بنتے ہیں، علماء کرام نے بیان بھی فرمائے۔ اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے جو پیغامات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے۔ شعبان المعظم کو شہر القرآ یعنی قرات کرنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مطلب بندے کو چاہیے ویسے تو پورا سال ہی، اور بالخصوص اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ پھر اس مہینے کو پیارے آقا علیہ السلام سے خاص نسبت حاصل ہوئی، اس طرح کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رمضان شہر اللہ تعالی و شعبان شہری، فرمایا رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ۔ یعنی اس مہینے کو حضور سے نسبت یہ حاصل ہے کہ حضور نے اس مہینے کو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورا سال ہی روزہ رکھا کرتے، لیکن جتنی زیادہ مقدار اور جتنی زیادہ کثرت سے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے، کسی اور مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے نفلی روزے رکھیں تاکہ رمضان آنے تک عادت بن جائے، ایک روزہ رکھنے کی طرف دل راغب ہو جائے، پھر رمضان جو ہی تشریف لائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ مہینے میں کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ یعنی شعبان المعظم کی عبادات کیا ہیں؟ اس کو شہر القرآن کہا گیا، یعنی قرات کرنے کا مہینہ کہ بندہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی قرات کرے۔ شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزہ رکھنا پسند فرمایا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے ہو سکے ہم رکھیں۔ پھر شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ان عبادات کے لیے خاص مہینہ۔ اس مہینے کی سب سے خاص عبادت جو ہے، دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی سب سے خاص عبادت وہ درود پاک پڑھنے کی عبادت کی سب سے خاص عبادت
درود پاک پڑھنا، جو ابھی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس آیت کو علماء نے آیت درود قرار دیا، اور یہ مہینہ شعبان معظم کا مہینہ خاص طور پر درود پاک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے تو غلامان مصطفیٰ کو چاہیے، امتی کو چاہیے کہ ساری زندگی ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، لیکن بالخصوص اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ باقاعدہ ایک تیاری کر کے اس مہینے میں خاص طور پر درود پاک پڑھنے کو اپنایا جائے، کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہوا شہر الصلاۃ علی النبی جی، جب آپ سے پوچھا کہ حضور شعبان المعظم میں کیا کرنا چاہیے، شعبان المعظم میں کون سی عبادات کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا ہوا شہر الصلاۃ علی النبی جی، اے غلاموں شعبان المعظم نبی پاک کی خدمت میں درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں بندے کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری عبادات کا حکم دیا، بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا، بہت سارے کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اللہ نے حکم فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے حکم فرمایا حج کرو، اللہ نے حکم فرمایا روزے رکھو، اللہ نے حکم فرمایا ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بہت سارے احکامات جاری کیے، لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کسی بھی حکم کے ساتھ کہ میرے بندو میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی یہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں حج کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ میں بھی حج کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ میں بھی دیتا ہوں۔ درود پاک وہ ایک خاص عبادت ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے بندو میں رب بھی اور میرے فرشتے بھی محبوب کریم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ یعنی یہ کیسی شان والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری عبادات کا حکم دیا، لیکن ان عبادات میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ درود پاک ایک خاص عبادت ایسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو میں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی بھیجا کرو۔ اور درود پاک اللہ تعالیٰ نے یہ جو پڑھنے کا حکم دیا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پڑھنے کے محتاج ہیں۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا، شاعر کہتا ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور میں سمجھ جاؤں۔ یعنی بندہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھتا ہے اور اس درود پاک پڑھنے کی برکت اللہ پڑھنے والے کو ہی عطا فرماتا ہے۔ بندہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کرتا ہے، اپنی زبان ہلاتا ہے اور اللہ درود پڑھنے کی وجہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس درود پڑھنے والے کی ہی مشکلوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ پھر علماء نے اس کے اندر حکمت بیان فرمائی کہ جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے حکم فرمایا اے میرے بندو میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ کیوں جی کیوں بھیجا کریں؟ علماء نے حکمت اس کے اندر بیان فرمائی، فرماتے درود پاک ایک مستقل عبادت ہے، یعنی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب تک وہ درود پاک پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جب تک وہ درود پاک پڑھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بندہ گننے بیٹھے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات شمار نہیں ہو سکتے. یعنی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اتارنا اگر چاہیں، کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم بدلہ نہیں اتار سکتے. تو علماء نے فرمایا اے غلامان مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھا کرو. یہ درود پاک پڑھنا شکرانہ، یہ درود پاک پڑھنا حضور کے احسانات کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا، کم از کم حضور کے احسانات کا ہم شکر تو ادا کر سکتے ہیں. یعنی بندہ درود پاک پڑھ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کیا احسانات کیے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. ہم دنیا میں موجود نہیں تھے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں، پھر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی مصطفیٰ کے صدقے، آسمان بنایا مصطفیٰ کے صدقے، سورج عطا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے، چاند کی روشنی عطا فرمائی مصطفیٰ کے صدقے، جنت عطا فرمائے گا مصطفیٰ کے صدقے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں عطا کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا مصطفیٰ کے صدقے، اللہ نے قرآن دیا مصطفیٰ کے صدقے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اللہ کو پہچانا یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے. شاعر کہتا ہے ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا. علماء فرماتے ہیں اب حضور کے احسانات اس قدر ہیں ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم شکرانے کے طور پر حضور کی خدمت میں درود پاک کا عطیہ پیش کرتے ہیں. محبوب خدا کا محبوب بننے کے لیے بھی نسخہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ والمصلی علی حبیبی. خدا کا محبوب بننے کا عمل پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، درود پاک کے کس قدر فائدے ہیں. شعبان المعظم، کچھ نمازی ابھی آئے تھوڑی سی وضاحت کروں. شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے کو خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور ایسی نسبت حاصل ہے حضور نے فرمایا شہر رمضانی شہر اللہ و شہر شعبانی شہری، اور دوسرے الفاظ یوں ہیں رمضان شہر اللہ و شعبان شہری. فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں اس مہینے میں بندے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. قیامت کا منظر ہوگا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا منظر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے سبز لباس پہن کر جلوہ فرما ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کون جنت میں جا رہا ہے اور کس کے لیے دوزخ کا حکم ہو رہا ہے. آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، فرشتے اس کو پکڑ کر دوزخ کی جانب لے کر جا رہے ہیں. اب غور کریں وہ محشر کا میدان جس دن بھائی بھائی کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، گہرے دوست ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس محشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ امت مصطفیٰ کا ایک امتی گناہگار ہے، دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے، فرشتے پکڑ کر اس کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضرت آدم ملاحظہ فرمائیں گے اس محشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمدو یا احمدو یا احمدو، یعنی حضور کو بلائیں گے. حضور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اس پکار کو سن کر فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لا کر پوچھیں گے
کیا ہوا ہے؟ حضرت آدم عرض کریں گے پیارے محبوب وہ دیکھو آپ کی امت کا ایک امتی ہے، فرشتے اس کو پکڑ کر دوزخ کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان نے اس وقت کو اپنے شعروں کے اندر منظر کشی کی، لکھتے ہیں کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا، عزیز بچہ ماں کو جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کر اسیروں کی وہ دوڑتا ہوگا۔ کوئی پل صراط پر پکارے گا، میرے آقا اس کی شفاعت کرنے کے لیے پل صراط پر تشریف لے جائیں گے۔ کوئی حوض کوثر پر پکارے گا، حضور حوض کوثر کا جام پلانے کے لیے حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ کوئی میزان عمل پر پکارے گا، حضور اس کی نیکیاں بڑھانے کے لیے میزان عمل پر تشریف لے جائیں گے۔ تو اب لکھتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کر اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے وہ دیکھیں وہ آپ کا ایک امتی جا رہا ہے، فرشتے دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فوراً فرشتوں کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے اے فرشتوں رک جاؤ، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرے امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے سونے محبوبہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی بارگاہ سے حکم آیا ہے، حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ محبوب کریم فرماتے ہیں اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کروں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ حضور سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوبہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، فرماؤ کیا مانگتے ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ محبوب کریم عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ عز و جل میرا فلاں فلاں غلام میرا فلاں فلاں امتی ہے، فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہیں آپ؟ محبوب کریم عرض کریں گے مولا میں چاہتا ہوں میرے اس امتی کو دوبارہ بلایا جائے اور اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے دوبارہ بلایا جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے دوبارہ میدان عمل پر لے کے آئیں گے، اب اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے۔ نیکیوں والا پلڑا گناہوں والے پلڑے سے ہلکا ہو رہا ہوگا، نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی۔ جب محبوب کریم ملاحظہ فرمائیں گے نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، حضور اپنی جیب سے انگلی کے پورے کے جتنا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نیکیاں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب اعلان ہوگا اے فرشتوں اس بندے کو اللہ کی جنت کی طرف لے جاؤ۔ کمال ہو گیا، ابھی کچھ لمحے پہلے جو غلام جو امتی جو انسان دوزخ میں جا رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوزخ میں جانے والا کو دوزخ سے اٹھا کر جنت کا مسافر بنا دیا۔ اب فرشتے اس کو جنت لے کر جائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں یہ سما دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کے بعد جب اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ سما دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کے بعد چشم بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا گیا۔ اب فرشتے اس کو لے کر چلیں گے جنت کی طرف۔ چلتے چلتے فرشتوں کو کہے گا فرشتوں ذرا ٹھہرو، مجھے اپنے اس محسن سے کچھ تو لینے دو جس نے اس مصیبت کی گھڑی میں آ کر میری مدد کی، میری پریشانی دور کی، اس کا شکریہ تو ادا کرنے دو۔ اب فرشتے رکیں گے، یہ شخص مڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گا اور عرض کرے گا آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے حسن والے ہیں، اللہ نے آپ کو کتنا پیارا بنایا ہے، آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے، آپ کون ہیں جس نے اس مشکل کی گھڑی میں میری مدد کی ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے غلام میں تیرا نبی ہوں، اور وہ جو پلڑے میں نے کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا، وہ جو تو نے دنیا میں مجھ پر درود بھیجا تھا، وہ درود رکھا تھا، یعنی وہ درود کاغذ کے ٹکڑے کی مقدار میں نے کیا عرض کی جی، انگلی کے پورے کے جتنا حضور کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے۔ حضور فرمائیں گے وہ جو رکھا دنیا کے اندر تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ تیرا پڑھا ہوا درود میں نے آج کے لیے رکھا ہوا تھا، اور اس درود کو میں نے تیرے نیکی والے پلڑے میں رکھا۔ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیری نیکیوں کا وزن بڑھا دیا اور تجھ کو جنت عطا فرما دی۔
اس لیے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے پوری زندگی، اور بالخصوص اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھوں، لیکن دیگر وظائف بھی کرنے ہوتے ہیں تو کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں کہ دن کا چوتھا حصہ میں آپ پر درود پاک پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر وظائف اور دیگر معاملات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، وقت بڑھا لو، مدت بڑھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ عرض کرنے لگے آقا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں آدھا دن آپ کی خدمت میں درود پاک پڑھا کروں گا، باقی آدھا دن دیگر معاملات کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر مدت بڑھا لو تو تمہارے لیے اور اچھا۔ عرض کرنے لگے حضور میں ایسا کروں گا دن کے 3 حصے آپ کی خدمت میں درود شریف پڑھوں گا اور 1 حصہ دیگر معاملہ۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ یہ سن کر عرض کرنے لگے آقا میں سارا دن، یعنی پنجابی میں کنورٹ کریں، آقا لگے آقا سونیا 24 گھنٹے ہی تیری ذات تک درود پاک پڑھیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ درود پڑھنا تیری دنیا کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا اور تیری قبر کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ قبر سے لے کر محشر تک جب انسان مرتا ہے، مرنے سے لے کر جنت میں جانے تک 7 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 ملک الموت علیہ السلام کا تشریف لانا، نمبر 2 روح کا نکلنا، نمبر 3 قبر میں اترنا، نمبر 4 نکیرین کے سوالات کا جواب دینا، نمبر 5 قبر کی تنہائی، نمبر 6 میدان محشر، نمبر 7 پل صراط۔ علماء کرام فرماتے ہیں اے بندو، اے غلامان مصطفیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں اور روح قبض کرنے میں آسانی فرمائیں تو پیارے آقا کی خدمت میں درود پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ روح نکلے تو ایسے نکلے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے تو پیارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو جائے تو پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو قبر کی تنہائی میں دل نہ گھبرائے، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے تو پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو میدان محشر میں بھی اللہ رسوا ہونے سے بچائے، شفاعت مصطفیٰ مل جائے تو پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھو۔ اور اگر تم چاہتے ہو پل صراط بھی آسانی سے پار ہو جائے تو پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھو۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے اسے چاہیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک عرض کرے۔ میں نے شروع میں شعر عرض کیا تھا، شاعر کہتا ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور میں سمر جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے رمضان المبارک کا مہینہ بھی انشاءاللہ ان قریب جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے زبان کو نیکیوں کی طرف لگائیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں جانے تک زبان پر نیکیاں کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب آسان ہو جائے گا تو انشاءاللہ رمضان بھی نیکیوں بھرا گزارنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔